السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 26ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ آج 25ویں رات ہے، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف مکمل ہے، اس کی 35 آیات ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ہے، اس کی 38 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الفتح یہ بھی مکمل ہے، اس کی 29 آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اس کی 18 آیات ہیں، وہ بھی مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ قاف جس کی 45 آیات ہیں، اور وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور آخر پہ سورہ ذاریات ہے، جس کی پہلی 30 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کل اس کی 60 آیات ہیں۔ سورۃ الاحقاف، احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے یا ریتلے میدان کو۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد کا مسکن تھا، شمالاً جنوباً، یعنی یہ جنوبی عرب کا علاقہ ہے، اور بہت کوئی 3 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا یہ علاقہ ہے۔ اور اس کی کہتے ہیں کہ جو مغربی حصہ ہے اس کی ریت سرخ ہے، سرخ رنگ کی۔ تو بہرحال یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ اس حوالے سے اللہ کریم نے اس کا چونکہ ذکر آیا ہے احقاف کا، کہ وہ احقاف میں رہنے والے، تو اللہ کریم نے اس سورت کا نام احقاف رکھا ہے۔ اس کے مضامین، کیونکہ یہ مکی سورت ہے اور اس کے مضامین جو ہیں وہ بنیادی عقائد ہی ہیں، لیکن خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں دعوت دی گئی ہے قرآن پر ایمان لانے کی، کہ غالب اور حکمت والے اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ 2 مثالیں اس میں دی گئی ہیں، ایک بطور عبرت وہ قوم عاد کی مثال ہے، یعنی جو مشرکین تھے، شرک کی مثال، اور ایک اہل ایمان کی مثال ہے۔ اور وہ انسانوں کی مثال نہیں دی گئی، وہ جنات کی مثال دی گئی، کہ جنوں نے قرآن سنا تھا اور سن کے پھر جا کے انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر اور اپنے دیگر جنات کے اندر تبلیغ شروع کر دی اور داعی اور مبلغ بن گئے، ان کی مثال دی گئی ہے اہل ایمان کے حوالے سے۔ آغاز سورت کا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ نے بامقصد تخلیق کائنات کی ہے۔ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یہ حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور خاص وقت تک کے لیے پیدا کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر جو ہے ان کو جس بات سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس بات سے منہ پھیرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ اچھا یار، یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مہربانی یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی درس تدریس کا بھی آداب ہوتے ہیں، کئی دفعہ سمجھایا، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ مسجد میں ٹھہرنا ہے تو پھر آ کے درس سنا کریں، بیٹھ جایا کریں۔ یہ گھومتے پھرتے رہنا اور آپس میں گفتگو کرتے رہنا اور پھر سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ کریم نے یہاں فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو اور معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کیا۔
ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ خالق، جو خالق ہوتا ہے وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم، علم و دانش کے میدان میں شرک کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی ہے دلیل؟ نہ دلیل ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی علمی بات ہے، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ شریکوں کو پکارتے ہیں، جن کو معبودان باطل کو پکارتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ اور قیامت والے دن اب یہاں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت والے دن وہ ویسے انکار کر دیں گے کہ ہمیں کسی نے پکارا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بالکل ایک فضول حرکت کر رہے ہیں جو لوگ شرک کر رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 7 سے 11 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ قرآن خود ساختہ ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن جو ہے وہ خود ساختہ ہے۔ ام یقولون افترا، خود بنایا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم ما تفیضون فیہ کفاش بہ شہیدا بینی و بینکم۔ یہ ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن بھی حق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے۔ اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، مجھے تمہارے اور ہمارے درمیان جو اللہ ہے وہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بس بات ختم ہوئی۔ وہو الغفور الرحیم۔ اور دوسری بات فرمائی قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا نیا اور نرالا رسول نہیں، پہلے بھی وہی آتی رہی۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں، میرا علم محدود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو صرف ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر کمزور لوگ جو ہیں یہ انہوں نے پہل کر لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے جو ابتدائی لوگ ہیں وہ تو کمزور لوگ، یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین، جو عجیب اور انوکھا اعتراض ہے، لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی بہتری ہوتی نا اس میں تو یہ کمزور لوگ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے، تو یہ کمزور لوگ کیونکہ آگے بڑھ گئے ہیں تو یہ اس طرح کی یہ ہم جو ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب یہ ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں۔ پھر آگے اللہ کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ اس کی ماں جو ہے اللہ اکبر اس نے مشقت اٹھائی ہے، ایک عرصہ تک وہ مشقت اٹھاتی رہی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا جو مشقت اٹھانا اور پھر دودھ پلانا، یہ کل ملا کے 30 مہینے بنتے، 2.5 سال۔ اللہ اکبر۔ گویا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والداؤں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، حولین کاملین۔ یہاں فرمایا کہ دودھ پلانا اور جو حمل ہے کہ ٹوٹل ملا کے اس کی مدت بنتی ہے 2.5 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل جو ہے اس کی کم از کم مدت 6 مہینے، وہ عام طور پہ 9 مہینے ہوتی ہے اور 6 مہینے کم از کم ہو سکتی ہے، اور یہ ایسے کئی واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے اس میں مدت رضاعت اور اس میں مدت رضاعت بھی طے ہو گئی اور مدت حمل بھی طے ہو گئی۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے، اللہ اکبر، عقل ہوش کی عمر کو اور عقل و ہوش کی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو پھر والدین اور اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ اللہ کریم نے دعا سکھائی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما
میں شکر کروں اس نعمت کا انعمت علیہ جو تو نے میرے اوپر انعام کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین کے اوپر جو انعام کیا میں اس کا بھی شکر کروں، اس بات کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا کہ میں جو عمل کروں وہ بالکل نیک عمل ہونے چاہیے، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایک اور دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولادوں کے اندر بھی اصلاح کر دے، میری اولادوں کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک میں اللہ تیری طرف توبہ کرتا ہوں، انی من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ دعا جو ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے، خاص طور پر جو 40 سال کی عمر سے بڑا ہے، 40 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے، ہر ایک شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تو لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کے ہر شخص کو توبہ کی تجدید کرنی چاہیے۔ ویسے تو دین نے جو منہج سکھایا ہے وہ توبہ کا منہج ہے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے تو توبہ کرنی ہے، بلکہ توبہ کا معنی ہے ہر وقت توبہ کرتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ روزانہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر 40 سال کی عمر میں جا کے پھر توبہ کی تجدید کرنی چاہیے۔ آگے پھر نبی اکرم آگے پھر آیت نمبر 21 سے 26 تک اللہ کریم نے بطور عبرت، میں نے عرض کیا کہ مثال دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، قوم عاد کی مثال دی، وہی جن کا مسکن جو ہے وہ احقاف، ان کی مثال دی ہے کہ جب ان کو عذاب آنے لگا نا، اللہ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب ان کو پتہ چلا نا کہ ان کی وادیوں کی طرف جو ہے بادل آ رہا ہے، بھاگ کے گئے خوش ہو کے، قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ مزے سے ان کے بھاگ کے ان کے بادلوں کے نیچے گئے، اللہ اکبر بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ وہ تو بارش نہیں تھی، وہ تو وہ عذاب تھا جس کی تم جلدی بچا رہے تھے اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایسی آندھی تھی، ایسی ہوا تھی کہ اس کے اندر دردناک عذاب تھا، اور وہ پھر عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو قرآن نے کہا کہ 7 راتیں اور 8 دن پھر مسلسل پٹک پٹک کے ان کو مارا، اور سارے کے سارے جو ہے وہ یوں پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں، اور سارے مر گئے اور سب کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے وہ ہوا جو تھی وہ ہر چیز کو پٹک پٹک کے وہ تباہ و برباد کر دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل آتا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ جب تک بادل برس نہیں جاتا تھا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ بادل کو دیکھتے دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہ میں اس بادل کی خیر کی توقع کرتا ہوں، اس تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے میں اس کے لیے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اللہ جس مقصد کے لیے یہ بھیجا گیا ہے میں اس کے لیے بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے اور جو اس کے اندر برائی ہے اور جس کے لیے یہ بھیجا گیا ہے، جس برائی کے لیے میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا مانگتے، بارش شروع ہو جاتی، اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ میں ایسی بارش کا سوال کرتا ہوں جو نفع والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ اور پھر اگر بارش زیادہ ہو جاتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا، ہر موقع کی دعا، سبحان اللہ، بارش مانگنی ہے تو دعا ہے، بارش بند کروانی ہے تو دعا ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والدواب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، بارش زیادہ ہو گئی تو اللہ سے دعا، یا اللہ پہاڑوں پہ لے جا، وادیوں پہ لے جا، ہمیں بارش نہیں چاہیے، یہ زیادہ ہو گئی ہے بارش تو کسی اور کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہوا چلنے، آندھی چلنے اور بادل آنے سے لے کر بارش ہونے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو سابقہ امتیں جتنی بھی گزری ہیں ان کی طاقت اور سیانت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، جتنے مرضی طاقتور تھے، جتنے مرضی سیانے تھے۔ اللہ اکبر۔
فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ تم بھی بڑے سیانے بنتے ہو، سیانت کام نہیں دیتی، ایمان کام دیتا ہے۔ اللہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ جتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ان کی کہانیاں ہم آپ کو سناتے ہیں، اس لیے نہیں سناتے کہ بس سن کے لذت سماعت کے لیے ہیں، بلکہ یہ نصیحت کے لیے ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ کسی کی سیانت کام نہیں دیتی، یہ دھمکی دی گئی تھی کفار مکہ کو کہ تمہارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 29 سے 32 تک جنوں کی سماعت قرآن کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنوں کی کوئی جماعت گزر رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے طائف سے واپسی پر یا کسی اور موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعت گزر، ان کو رکو سو غور سے سو، انصتوا خاموش ہو گئے، فلما قضی، غور سے سنتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، سنتے رہے، فلما قضی، جب مکمل ہو گیا، ولوا الی قومہم منذرین، جا کے اپنی اپنی قوم میں جا کے ڈرانا شروع کر دیا اور دعوت و تبلیغ دینی شروع۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب وحی کی بات سنی، جب سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی اس کے بعد ہم نے اب وحی کی بات سنی۔ اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی انجیل وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی، اور بعض جو صحابہ کرام اور تابعین عظام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جن جو تھے وہ یہودی تھے، اور یہودی جو ہے وہ درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہی نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پہلی دفعہ قرآن وہی سنی ہے، اور وہی سن کے وہ مسلمان ہو گئے، پہلے یہودی تھے اور قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور بہرحال اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکلف ہے نا صرف انسان نہیں ہے، جن بھی مکلف ہیں، اور جس طرح سے اوامر و نواہی انسانوں کے لیے ہیں، احکام ہیں اور مختلف چیزوں کو سے منع کیا گیا ہے، اس کے جو مخاطب ہے وہ جن بھی ہے، تو دونوں جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پہلی دفعہ کلام الہی سنا ہے، نازل شدہ کلام سنا ہے، اور لہٰذا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جا کے ان کو کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو، اور اپنے جنوں سے کہا، اور وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں سنے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اس کو پھر کوئی زمین میں وہ زمین میں کسی کو ہرانے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اس کا کوئی اس کے بعد جو ہے مددگار کوئی نہیں۔ گویا بتایا جا رہا ہے کافروں کو اور مشرکین مکہ کو کہ تم کافر کے کافر رہے، انسان ہو کے بھی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے تمہارے اوپر اثر نہیں ہوا، جنوں نے ایک دفعہ قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ آخر پہ اس صورت کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر یعنی ڈٹے رہنے کا اور عزم کی نصیحت کی گئی ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ڈٹے رہیے، جس طرح اولو العزم رسول ڈٹے رہے آپ بھی اس طرح ڈٹے رہیں، اور کفار اور فاسقین کو فَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، یعنی جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں قیامت والے دن ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا اور ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ قتال ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے قتال۔ جہاد جو ہے وہ انسان کے نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہو کر، جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کروانے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر نمازیں بھی جہاد ہے، سورہ حج کے آخر میں ہم نے پڑھا نمازیں بھی جہاد ہے، روزے رکھنا بھی جہاد ہے، زکوٰۃ دینا بھی جہاد ہے، سارا دین اسلام جہاد ہے، سب کچھ کرنا جہاد ہے۔ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت موسم کے اندر وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہاد ہیں، لیکن اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ قتال، جب دشمنوں کے خلاف اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جب لڑنا پڑتا ہے تو اس کا نام ہے قتال۔ اور قتال جیسی کوئی عبادت نہیں
اگر بندہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہو، سورہ نساء کے اندر پڑھ رہے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو پھر اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کر دیں۔ لہذا لڑائی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، الہ کلمت اللہ کے لیے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا مرکزی مضمون ہے دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے جہاد ضروری ہے، اور جہاد بھی وہ جو قتال والا، اس لیے اس کا نام دوسرا نام قتال بھی ہے۔ پرجلال انداز میں اس کا صورت کا آغاز ہوتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو على الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو اہل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بہتر کر دیتا ہے، ان کی خطائیں اور ان کے گناہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ اور ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ جو کافر ہیں یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں اور جو مومن جو ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اب آگے آیت نمبر 1 سے 3 تک کفار و مومنین کے عقیدے اور پوزیشن کی وضاحت فرمانے کے بعد آیت نمبر 4 سے 9 تک جنگ کے احکام اور فلسفہ جہاد بتایا۔ اللہ فرمایا کفار کے استحصال کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ کفار کو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیج دے، ان کو مار دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو مارنا چاہے، کافروں کو ختم کرنا چاہے، کر سکتا ہے، ایک طریقہ اللہ کے پاس یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے مسلمانوں سے بروائے، اور جو پہلا طریقہ ہے خود کر سکتا ہے اللہ، چاہے تو وہ خود کافروں کو مار سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے ایمان کس کس کا مضمون ہے، اور تمہارے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ یعنی کافروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ اللہ جس کا ایمان ہوتا ہے وہ پھر ٹکرا جاتا ہے اللہ کے دین کے، اور وہ اس طرح سے سستی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرتے جس طرح فلسطین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے کس طرح ظلم ہو رہے ہیں، کس طرح ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں بھیگ رہی، ایسی خاموشی ہے، ایسی کوئی بے غیرتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہی تو ایمان کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ امتحان لیا جاتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ چاہے تو خود کافروں سے نمٹ سکتا ہے، لیکن اللہ ان کے ذریعے سے تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے اس کا۔ پھر احکام یہ ہے کہ گردنیں مارو ان کی، اللہ اکبر، جو کافر ہیں ان کی گردنیں مارو اور ان کو قتل کرو۔ جب ان کو قتل کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو وہ قتل ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ گرفتار ہو جائیں گے۔ جب گرفتار ہو جائیں گے تو پھر اس کے گرفتاری کے بعد 2 طریقے ہیں، ایک تو قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، یا پھر احسان کر کے فدیہ لے کے ان کو احسان کر کے یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ پورا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر فرمایا جو مسلمان جہاد کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں نا، یہ شہداء ہیں، اور شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، اس لیے اس کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اجر ہی بہت بڑا رکھا ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ایسی جنتیں کہ یہ جاتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ میرا محل ہے، یہ میرا محل ہے۔ جس طرح دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ وہ اپنے جنت کے محل کو پہچانیں گے۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد۔ فرمایا اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب تم دین پر کمر بستہ ہو کے ڈٹ جاؤ۔ جب دین پر کمر بستہ ہو کے ڈٹ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آگے آیت نمبر 10 سے 15 تک اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا کی بات ہوئی ہے۔ فرمایا جب جنگ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کامیابی مومنوں کو دیتا ہے، کیوں؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا مولا اللہ ہے، اور جو وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا تو مولا ہے ہی کوئی نہیں۔
لہذا جب مسلمانوں کا اہل ایمان کا مولا اللہ ہے تو ان کو ڈر کس بات کا ہے، ان کو ڈٹنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتیں بھی دینی ہے۔ اس لیے متقین جو ہیں ان کا اور جو خواہشوں کے پجاری ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا جنت کے اندر 4 نہریں ہیں، سبحان اللہ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پہلا تو خوش ذائقہ پانی ہے جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، دودھ ہے اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، دودھ کی نہر، پہلی پانی کی نہر، سبحان اللہ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے اسمیل آنی شروع، تازہ پانی ہمیشہ، دودھ کی نہر ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، دودھ ویسے کا ویسے رہتا ہے۔ تیسری انہار من خمر، شراب کی ایک تیسری جو ہے وہ نہر ہے، لذت للشاربین، جو لذیذ ہے بہت شراب، وانہار من عسل مصفی، ایک صاف شفاف شہد کی نہر، یہ 4 نہر ہیں، سبحان اللہ، اور پھر ہر قسم کے پھل میوے، رب کی بخشش، یہ سب کچھ جنت کے اندر ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ جو 4 نہریں ہیں نا، ترمذی اور مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ یہ اصل میں 4 سمندر ہیں، جن کو 4، نہر کا مطلب دریا بھی ہوتا ہے، دریا بھی، ہم تو نہر کا مطلب نہر لیتے ہیں، لیکن نہر کا معنی عربی زبان میں دریا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ سمندر ہیں، اس کے اندر سے کئی نہریں نکلتی ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگا کرو نا جنت کی، جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، اور جنت کی جتنی نہریں ہیں ان کا منبع بھی جنت الفردوس میں ہے، وہ نکلتی بھی وہاں سے ہیں، لہٰذا وہی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا جو جہنمی ہیں ان کو کھولتا ہوا پانی، اللہ اکبر، جو انتڑیاں ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 16 سے 32 تک فرمایا منافقین جو ہیں جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور جب بھی جہاد کا حکم ہوتا ہے نا منافقین کا پول کھل جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2 باتیں ایسی ہیں جو منافقین کو ایکسپوز کر دیتی ہیں، ایک جہاد خارجی محاذ پہ، جب بھی جہاد کا اعلان ہو جائے منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور داخلی محاذ پہ عدل کا قیام، جب بھی عدل کا قیام، عدل و انصاف قائم ہوگا تو منافقین ایکسپوز ہو جائیں، اور خارجی محاذ پہ جب کبھی جہاد قائم ہوگا تو بھی یہ جو منافقین ہیں ایکسپوز ہو جائیں گے، اللہ، کیونکہ ان کی خواہشیں ایسی ہیں اور اپنی خواہشوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں، اتنی نشانیاں قیامت کی آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت اچانک آ جائے ان کے اوپر؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت آ جائے۔ جب قیامت آ گئی فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں۔ اب اندازہ کریں پچھلے 1500 سال میں اب تک کتنی اور نشانیاں قیامت کی آ چکی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جبکہ نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یہ بتائیں کہ جب قیامت آ ہی گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نشانیاں اس لیے اللہ بھیجتا ہے تاکہ یہ ابھی نصیحت پکڑ لیں اور قیامت آنے سے پہلے پہلے ایمان والے بن جائیں۔ آگے فرمایا کہ جب کبھی قتال کا حکم دیا جاتا ہے کافر منافقین کے لیے ایسے ہے جو موت کا پیغام ہے، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے نا، ان کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جب ان کو جہاد کا حکم دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پر یہ غور و فکر نہیں کرتے، اگر قرآن پر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دے۔ آیت نمبر 33 سے 35 تک فرمایا اہل ایمان ہدایات دی گئی ہیں، اہل ایمان یعنی مجاہدین کے لیے ہدایات، کہ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ پورا دین یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یہ پورا دین ہے۔ اور جو اس کو چھوڑتا ہے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھو۔ جو اس بنیادی
دو چیزوں کو چھوڑ کے کوئی اور عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال گویا ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے دنیا کی بے حقیقتی کا تذکرہ ہے، اور آخر پہ فرمایا جہاد، مالی جہاد کی اپیل بھی کی گئی ہے کہ مالی جہاد کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایماندار ثابت کرنا، صرف جان والا جہاد نہیں ہے، مال والا۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو شخص اپنا مال روک لیتا ہے، بخیلی کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، تم جب دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اگر نہیں دے گا تو وگرنہ وہ تم بے پرواہ ہے، تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا۔ آگے سورہ فتح ہے، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سورہ فتح ہے نا، جتنی مجھے یہ پسند ہے، یہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے زیادہ یہ سورت پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حدیبیہ کا موقع آپ سب کو معلوم ہے، 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا عمرہ کرنا ہے، خواب میں دیکھا عمرہ کرنا ہے، اور ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور اپنے سر مڈوا رہے ہیں اور جناب طواف کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کیا، صحابہ کرام بھی بھاگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ تو 1400 صحابہ کرام مل گئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے کفار مکہ نے روک لیا، ہم نے داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ حدیبیہ یہ حدود حرم تھی، حدود حرم سے باہر ہی روک لیا، ہم نے جانے نہیں دیا۔ خیر وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا، مذاکرات ہوئے، اس کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ یہ ہو گیا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے تو ہم عمرہ کر لیں گے۔ اچھا اس وقت چلے جائیں۔ اس وقت یہ بھی تھا کہ جانور جو ہے عمرے کے لیے بھی قربانی کے جانور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سارے یہاں پہ ذبح کر۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوا معاہدے کے اندر کہ آئندہ جو مسلمان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، 10 سال کے لیے ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی ہو گیا کہ جو کوئی مکے سے کافر مسلمان ہو کے مدینے جائے گا اس کو واپس کر دیا، اور جو مدینے سے واپس آئے گا مکے کی طرف اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عجیب شرط تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مان لیا، دستخط کرو چل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، ان نے یہ بھی اعتراض کیا کہ رسول اللہ کیوں لکھ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ کا معاہدہ چل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران پریشان، سارے صحابہ پریشان، کیا کریں کیسا معاہدہ؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح کرو واپس جاؤ۔ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ ایک شخص بھی نہیں اٹھا جانور ذبح کرنے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ ام سلمہ سے جا کے مشورہ کیا، یہ میرے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، میرے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اب میں ان کو حکم دے رہا ہوں، یہ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا، بیچارے دل گرفتہ ہیں، ان کو دکھ ہے، دکھ کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ایسے کریں آپ خود جا کے جانور ذبح کرنا شروع کر دیں، تو ان کو خود ہی جو ہے خیال آ جائے گا کہ یہ بھی ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو وہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود جانور ذبح کرنا شروع، اٹھ کھڑے ہوئے بیچارے جانور۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات، یہ سورت پوری نازل کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح طور پر فتح عطا فرمایا۔ اب معاہدہ ہوا ہے اور ظاہر جو ہے حالات ایسے کہ مسلمانوں نے گویا تو بیک فٹ پہ ہو کے معاہدہ کیا، اللہ فرماتا ہے یہ تو فتح ہوئی، 10 سال کے لیے جنگ بندی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ امن نہیں تھا، یاد رکھیے، یہ معاہدہ حدیبیہ جو لوگ حوالہ دیتے ہیں جنگ بندی کا معاہدہ تھا، یہ جنگ بندی اور جنگی معاہدہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ فرما رہا ہے کہ فتح ہو گئی ہے۔ فتح جنگ میں ہوتی ہے، فتح امن کی حالت میں نہیں ہوتا، فتح جنگ میں ہوتی ہے کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہودی اٹھ کے چلے گئے، ان کو نکال دیا، 3 قبیلے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، وہ سارے پر توڑ رہے تھے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کرے۔ ادھر یعنی مدینہ سے عین شمال کی طرف خیبر تھا اور مدینہ سے عین جنوب کی طرف جو ہے وہ مکہ تھا، مکہ میں بھی دشمن بیٹھے تھے اور ادھر بھی دشمن بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں
جب غزوہ احزاب ہوا ہے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، اب یہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، نحن نشیر الیہم، ہم پیش قدمی کریں گے ان کی طرف۔ اب اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا پیش قدمی کا، اور حال یہ تھا کہ شمال کی طرف پیش قدمی کریں تو پیچھے جنوب سے خطرہ، اور جنوب کی طرف پیش قدمی کریں تو پیچھے شمال سے خطرہ، حالات یہ تھے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تدبیر بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا شاکار تھا، 10 سال کے لیے اعلان کر دیا جنگ بندی ہو گئی یہ مکے کے کافروں سے، تو پھر 10 سال جنگ نہیں ہوئی، صرف 2 سال کے بعد جنگ ہو گئی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ بھی انہوں نے خود توڑا، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، ادھر سے امن ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں 6 میں یہ ہوا ہے، 7 ہجری میں جا کے خیبر فتح کیا، اور پھر 8 ہجری میں آ کے مکہ فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے امن ہوا جا کے وہ فتح کیا، اس کو فتح کر کے یہ فتح کر لی۔ تو یہ معاہدہ جنگ تھا، جنگی حکمت عملی کا شاکار تھا، یہ معاہدہ امن نہیں تھا، معاہدہ جنگ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ گویا یہ صورت خوشخبری تھی، نتائج کے اعتبار سے اللہ نے فتح دے دی، اور فتوحات اور مال غنیمت میں فراوانی، اور اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح کا کروا بھی دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 صحابہ کو لے کے آئے تھے، ان کا پریشانی بھی ہوئی کہ جناب آپ نے تو کرنا تھا عمرہ، فرمایا اگلے سال ہم سب آئیں گے، اور اگلے سال وہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، تو اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، ساتھ وہی سارے صحابہ کرام تھے، اور کفار مکہ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے عمرہ کیا، اور دونوں باتیں اللہ کریم نے پوری کر دی۔ فتح مبین کی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، سب کچھ دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں سارا کچھ اللہ کے رسول کو مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں اہل ایمان مردوں عورتوں کو بھی جنتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیا۔ پھر فرمایا 8 سے 10 نمبر آیت میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرو۔ مدد کے لیے نصروا کا لفظ استعمال نہیں یہاں کیا، تعزروا، عزر یعزر، تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بوجھ اٹھانا، اس کی مدد کرنا عزت اور احترام کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے ساتھ مدد کتنی کرنی، کس بات کی مدد؟ 2 طرح کی مدد عام طور پہ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ ایک مدد چاہیے ہوتی ہے مالی، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، تو وہ ضرورت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو پھر کون سی مدد کرنی تھی؟ دوسری ہو سکتی ہے ذاتی طور پر مدد۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے حفاظت ہم آپ کی کر لیں گے، تو پھر مدد کون سی تھی؟ مدد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائب دین کی مدد کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائب دین کی مدد ہے، جس کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ وہ جو بیعت ہوئی تھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اصل میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، سبحان اللہ۔ بیعت کیا کی تھی؟ گئے تو عمرہ کرنے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود حرم سے وہاں گئے تھے مکہ میں مذاکرات کے لیے، پیچھے سے افواہ اٹھ گئی کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں آئے۔ سب نے بیعت کی، 1400 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ دیں گے، اللہ۔ اور پھر یہ بیعت اتنی مقدس تھی اور اتنی فضیلت والی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان یہاں ہوتا تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہو جاتا، تو عثمان محروم رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہی بیعت کے الفاظ دہرائے، فرمایا ہادہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے میں نے بیعت کر، تاکہ یہ بیعت کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ اس سے معروم نہ رہ جائے۔ اللہ۔ بہرحال آیت نمبر 11 سے 17 تک
منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، ان کی بدنیتی کا پردہ چاک کیا گیا قرآن نے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو پیچھے رہنے والے جو عمرے کے لیے نہیں گئے انہوں نے مختلف قسم کی باتیں بنائیں، اور بلکہ حدیث کے اندر ان کے ان قبائل کے نام بھی ہیں، بنو غفار، بنو مزینہ، جوہینہ، اسلم، اشجع وغیرہ جو ہیں ان کے لوگ نہیں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا ان کو آئندہ لے کے ہی نہیں جائیے گا، جو نہیں گئے نا ساتھ ان کو آئندہ ساتھ نہ لے کے، خیبر میں بھی ساتھ نہ لے جانے کا حکم ہوا، ان کو کبھی بھی ساتھ نہ لے کے جائیں گے، اس لیے کہ ابھی یہ جائیں گے تو مال غنیمت کے لالچ میں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا فتح تو ہونی ہی ہونی، لہٰذا یہ مال غنیمت کے لالچ میں جائیں گے، اور غنیمت کا وعدہ ان سے ہے جو حدیبیہ میں موجود تھے، اور جو حدیبیہ موجود نہیں ان کے ساتھ نہیں جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 سے 26 میں بیت رضوان میں موجود صحابہ کرام کی مدح کی ہے، سبحان اللہ، اور رضائے الہی کی، اللہ کی خوشنودی کی سند عطا کی ہے کہ جو 1400 صحابہ کرام وہاں موجود تھے جنہوں نے بیعت کی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور تم کہتے ہو کہ دل میں کسی کے دل میں کچھ اور تھا، بظاہر کچھ اور تھا، اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جب راضی ہوا تھا تو ان کے دلوں کا حال دیکھ کے راضی ہوا، سبحان اللہ۔ اور آگے اس سورت کے اختتام پر یہ بھی فرما دیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ سچا نہیں ہوا، ہم واپس جا رہے ہیں، خواب سچا ہے، اگلے سال آئیں گے اور آ کے جو ہے وہ عمرہ کریں گے، اور پھر لتدخلن المسجد الحرام، تو لازمی مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، انشاءاللہ تم داخل ہوگے آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین رؤوسکم، ہم آؤ گے اور آ کے اپنے ٹنڈے بھی کرواؤ گے اور سر میں حلق بھی کرواؤ گے اور بال بھی کٹواؤ گے، اور یہ سارا کچھ پھر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا کیا، اور پھر غلبہ اسلام کی خوشخبری دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سبحان اللہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ سورت کے اختتام پہ صحابہ کرام کی مدح اور اوصاف بتائے، فرمایا آپ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، سبحان اللہ، اور لہلہاتی کھیتی کی طرح ہیں، اور ان سے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے اللہ کا، سبحان اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اندازہ تو کریں کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا میں نے وعدہ کر لیا۔ آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات مدنی صورت ہے، اس میں معاشرتی حقوق اور آداب و احکام بتائے گئے ہیں، معاشرتی آداب، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منافقت سے بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرو۔ پہلی آیت جو ہے اللہ کا حق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی شک ہے، کسی معاملے میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی قانون بن سکتا ہی نہیں، یہ آئینی شک ہے، اور غیر نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون ایسا بنائے۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب رسالت یہ ہیں کہ آپ سے آگے نہ بڑھو، آپ کی آواز سے آواز بھی بلند نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بھی بلند نہ کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت تو چلے بات ہوئی کہ آواز سے آواز بلند نہیں کرنا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اب اس حکم پر عمل ایسے ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آ جائے تو اپنا منہ بند کر لیا کرو، پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ نہ کیا کرو، پھر اپنے سغرے پگرے ملا کے دلیلیں نہ دیا کرو، اور ساری دلیلیں ختم کر دیا کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کے بعد ساری زبانیں بند ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ادب ہے۔ اور ایک دوسرے کی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو، پھر دیوار کے پیچھے سے نہ پکارا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن جب تھا نا آواز بلند نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بیچارے ایک صحابی تھے، ان کی پچ آف وائس بلند تھی، اور بعض بندے جو ہیں وہ ذرا ان کا آواز زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کی آواز ویسے ہی آواز اونچی تھی،
وہ بات کرتے تھے ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی، بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کی آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، چپ کر کے گھر بیٹھ کے پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو بھیجا جا کے اس کو بتائیں تو نہیں ہے، تو جنتی ہے، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوئے، یہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی اپنی بات جو ہے اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق کی بات ہے، آیت نمبر 6 سے 13 تک، اور ان کے باہمی احترام کی بات ہے، اور فرمایا کہ باہمی ایک دوسرے کو بھائی چارہ اور اخوت کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر کبھی لڑائی ہو جائے دو گروپس میں، ان میں صلح کرا دیا جائے، اور اگر کوئی صلح کرانے کے بعد بھی کوئی ایک لڑائی کرے تو پھر سارے دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑا دو، تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، تمسخر نہ اڑایا کرو، نہ مرد مردوں کا تمسخر اڑائیں، نہ مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا، ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، برے القابات سے نہ پکارا کرو، بدگمانی سے بچو، تجسس میں نہ پڑو، ٹو نہ لگایا کرو ایک دوسرے کی کہ اس نے کیا بات کی ہے، فلاں کی ہے۔ غیبت نہ کرو، غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے بس اللہ ہی معاف کرے کہ کون غیبت سے بچا ہوا ہے۔ اور غیبت بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں بات کرنا جو اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو اچھی نہ لگتی، کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو اچھی نہ لگتی، یہ غیبت ہے۔ اور صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہم کر رہے ہیں اگر یہ اس میں موجود ہو، سچی بات کر رہے ہو، آپ نے فرمایا سچی بات ہے تو غیبت ہے، اگر جھوٹ بولا تو وہ تو بہتان ہے، تو سچی بات غیبت ہے۔ تو ہم غیبت کا آغاز کرتے ہیں، بھئی ہمیں تو سچی بات کرنے کی عادت ہے، یہ کہہ کے ہم غیبت شروع کرتے ہیں۔ ہماری بیویاں بہنیں جو ہے ساری وہ بھی، ہم تو سچی بات کرتے ہیں، سچی بات کہہ کے جو شروع ہوتے ہیں تو ساری دنیا کی غیبتیں ہوتی ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں ذرا سی بھی بات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہ کہا تھا، وہ بیچاری وہ آئی، ان کا قد چھوٹا تھا، آئیں اور وہ چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کر کے اشارہ کرتی ہیں ہاتھ، جیسے زبان سے کچھ بھی نہیں بولی، ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے بندہ کہتا ہے ٹہنی سی آئی تھی، بس یہ اشارہ کیا۔ اب چونکہ اس کی غیر موجودگی میں کیا، اگر وہ دیکھ لیتی تو اس کو اچھا لگتا، برا لگتا نا، یہ غیبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا رنگ بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ جو خاندان ہے نا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ٹائم آج زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ جو خاندان بنائے ہیں نا، یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، خاندان اور قبیلے تعارف کے لیے، یہ فضیلت کے لیے نہیں ہے، شرف و برتری کے لیے نہیں ہے، فلاں خاندان کا اس لیے برتری نہیں۔ برتری کس کو ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری اس کو ہے جو تم میں سے تقوی والا ہے، وہ چاہے کسی چھوٹے خاندان سے ہو کسی بڑے خاندان سے ہو، تقوی والے کو فضیلت اور برتری ہے دوسری۔ ہاں البتہ تعارف ہے خاندان میں، پتہ چل جائے راجپوت ہے تو پتہ چل جائے اچھا راجپوت ایسے ہوتے ہیں، فلاں ارائی ہے، ارائیوں کی خصوصیات اس طرح کی ہوتی ہیں، جٹ ہے جی، وہ جٹوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے تو تعارف تو ہے کہ پوری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور خاندان کا یہ تعارف حاصل کرنا، اس میں تعارف کے طور پر خاندان کو مد نظر رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ لہٰذا آپ نے رشتہ ناطہ کرنا ہو اور اس کے لیے سوچیں کہ یہ میں نے فلاں خاندان میں رشتہ کرنا ہے، فلاں خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، تو کوئی حرج نہیں۔ ہر شخص کو اجازت حاصل ہے، اس لیے کہ تعارف ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں خاندان کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں خاندان کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس خاندان کے ہونے کی وجہ سے فضیلت کسی کو آ جائے، فضیلت صرف تقوی کی وجہ سے آتی ہے، وہ کسی کو فضیلت نہیں ہوتی۔ آگے ایمان اور اسلام کا فرق بتایا ہے، حقیقی ایمان کی تعریف کی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ، شک اور شبہ سے بالا تر ہو کے جان و مال لگا دینے والے وہ ہوتے ہیں مومن، نہ شک نہ شبہ نہ تردد،
ہر شے لگا دینی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے، وہ مومن ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو شکر کریں ہم مومن ہیں، اگر ہمارے تو ہزار شبے ہیں، ہزار شک ہیں، ہزار تردد ہیں، تو پھر فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ آخر پہ فرمایا کہ منافقین کو حکم دیا گیا کہ خالص ایمان لے آؤ، وگرنہ وہ پتہ کہتے تھے جس نے کلمہ پڑھ لیا نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ کرو، آپ یہ کہہ دو ان کو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الی الایمان للایمان، آپ تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، یہ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ اور فرمایا کہ اس کا ان کو تم صادقین سچے ہو تو پھر اللہ کا شکر کرتے رہو۔ ہم سب کو جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہے اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ قاف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا دوسرا نام ہے الباسقات۔ باسقات اس کا لفظ اس کے اندر آیا ہے، اور باسقات کا یعنی آیت نمبر 10 کے اندر باسقات کا مطلب ہے بلند و بالا، تو اس کا دوسرا نام یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عیدین کے خطبے میں یا جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے جمعے کے خطبے میں کہ جمعے کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اس نے سورہ قاف یاد کر لی۔ اس کے اندر بڑے متنوع مضامین ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، اور باس بعد الموت، اور قیامت، اور حساب کتاب، اور جنت اور جہنم، اور ثواب و عقاب، ترغیب و ترہیب، یہ سارے مضامین اس کے اندر ہیں۔ اس کو سن کر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ قرآن پاک کی اس کو کہتے ہیں مفصلات، مفصل کہتے ہیں، اور مفصلات چند صورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات قرار دیا۔ ان میں سے کچھ ہیں طوال مفصل، کچھ ہیں اوساط مفصل، اور کچھ ہیں قصار مفصل۔ طوال مفصل وہ ہیں لمبی صورتیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں عام طور پہ پڑھتے تھے، اور اوساط مفصل وہ ہیں جو درمیانی صورتیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے، اور قصار مفصل وہ چھوٹی صورتیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو قصار مفصل جو ہیں وہ آخری جو ربع ہے، آخری پاؤ سورہ بینہ سے آگے، یہ قصار مفصل ہے، اور جو سورہ قاف سے لے کر سورہ نازعات تک یہ، اور بعض نے کہا سورہ انشقاق تک، یہ طوال مفصل ہے۔ سورہ قاف ان میں سے پہلی صورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ فجر کی نماز میں، ویسے تو قرآن جہاں سے مرضی پڑھ لیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ، اور پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ القدر تک جو ہے وہ اوساط مفصل عشاء کی نماز میں پڑھنے والی۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک 8 عذاب یافتہ قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی اور ان پر عذاب آ گیا، کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 30 تک اہل شرک کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ جہنم ہے، اور یہ عدل کا تقاضا ہے کہ مشرکین کو جہنم میں پھینکا جائے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کو نہیں مانا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے، وجاءت کل نفس، ہر شخص جب پیش ہوگا، معہا سائق و شہید، 2 فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس نے وہ تھیلا اٹھایا ہوا ہوگا ریکارڈ والا۔ اللہ اکبر، لقد كنت في غفلة من هذا، اور اس کو کہا جائے گا کہ آج کے دن کے بارے میں تو غفلت میں رہا، اور آج پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر فرمایا جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے جو ناشکرا ہے، حق کا منکر ہے، نیکی سے روکنے والا ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، شک ڈالنے والا ہے، خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی خدائی کا قائل ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حقیقی مومن جو ہے وہ قلب منیب رکھنے والے، انابت کرنے والا دل، جھکنے والا دل رکھنے والے، وہ حقیقی مومن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کو جو ہے وہ، یہ قرآن ہے تو نصیحت، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَىٰ،
یہ نصیحت تو ہے لیکن ہر ایک کی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جو جس کا دل لگا ہوا ہو قرآن کے ساتھ اور کان بھی اس کے قرآن سے لگے ہوئے ہوں، شہید اور وہ پورا کا پورا حاضر ہو، وہ جب قرآن سے اس طرح زندگی لگا کے قرآن سے جڑتا ہے تو پھر قرآن اس کے لیے نصیحت بنتا ہے، وگرنہ قرآن نصیحت نہیں بنتا. آخر پہ اس آیت کے اس صورت کے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ ڈراتے رہیں، قرآن کی نصیحت کرتے رہیں. آج کے پارے میں جو آخری صورت جس کی 30 آیات شامل ہے وہ سورہ ذاریات ہے. سورہ ذاریات مکی صورت، اس میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کا وقوع لازماً ہوگا، قیامت میں لازمی وقوع پذیر ہونا ہے تاکہ نیک لوگوں کو اس کا اجر دیا جائے اور برے لوگ جو ہیں ان کا سدباب کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. ہواؤں کی، فرشتوں کی، کشتیوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ قیامت یقیناً قائم ہوگی. اور پھر فرمایا اہل تقویٰ کی صفات بیان کی ہیں، نیکیاں کرنے والے، رب کے دیے پر خوش ہونے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے. راتوں کو عبادت کرنے والے، سحری کو استغفار کرنے والے، اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں کا حق دینے والے، ایسے لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں اور یہ جنت میں جائیں گے. اور پھر آیت نمبر 22 سے 46 تک تاریخی قانون جزا و سزا کی گواہی دی گئی ہے. اس میں مختلف جو برباد ہونے والی قومیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے تذکرے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس ضمن میں کہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے لیے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. ابراہیم علیہ السلام وہ آئے تھے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انسان یہ مہمان آئے ہیں، جا کے بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے گئے. اللہ نے اس کا ذکر کیا، بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کھایا نہیں، پریشان ہو گئے، کھاتے کیوں نہیں، دشمن تو نہیں ہے کہیں. انہوں نے بتایا نہیں، فرشتے ہیں اور تمہارے لیے ایک بیٹے کی بشارت ہے. اماں جی حیران رہ گئی اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارا، بیٹا کہاں سے، ہم تو میں بڈھی کھوسٹ ہوئی پڑی ہوں تو بیٹا کہاں سے آئے گا. فرمایا اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے اور اللہ کا یہی حکم ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.